لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو یہ بہت بہت مبارک ہو کہ ہم نے بحمدہ و بعونہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں نماز تراویح میں قرآن مجید سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی، اور میں اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ ناچیز کو یہ طاقت بخشی، یہ قوت بخشی کہ میں اس مصلی پہ میں نے کھڑے ہو کے اس کے پاک کلام کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ میری بہت بڑی سعادت ہے، اور بالخصوص جو میری اس وقت عمر ہے 52 سال کی عمر میں، ظاہر ہے کہتے ہیں بندہ جب 50 سال سے اوپر کا ہو جائے تو پھر وہ بہت کم میری کم عمر کے لوگ قرآن مجید سناتے ہیں جو میری ایج کے لوگ ہیں. لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نگاہ ہے، میرے مرشد کی نگاہ کرم ہے، میرے والدین کی دعا ہے کہ الحمدللہ میں نے بلا تکلف یہ مرحلہ طے کیا. میں نے دیکھا بڑے جو بزرگوں میں نے دیکھا اپنی زندگی میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ آخری عمر تک قرآن مجید سناتے رہے ہیں نماز تراویح میں. تقریباً 80 سال کے قریب ہو کے آپ فوت ہوئے ہیں. میرے یہاں پہ 75 اور 80 کے درمیان آپ کی عمر تھی، اور آپ پورے رمضان میں 2 قرآن مجید سنایا کرتے تھے، ایک نماز تراویح میں اور ایک تہجد میں. تو مجھے بھی شہادت حاصل ہوئی ہے ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کی اور تہجد بھی پڑھنے کی. تو حضرت صاحب کے پیچھے کم از کم 3 سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور ایک رکعت میں وہ کئی مرتبہ ان کو لقمہ دینا پڑتا تھا سامنے حضرات کو. اور ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ بابا جی اتنے عرصے سے سنا رہے ہیں پھر کیوں بھولتے ہیں. تو جب وقت ساتھ چلا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا تعلق عمر سے بھی ہوتا ہے. جب بندے کی عمر آہستہ آہستہ گزرتی ہے تو پھر ذہن کی وہ قوت نہیں رہتی. لیکن الحمدللہ بڑے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت ایک اپنے اعتبار سے میں نے ایک نارمل انداز میں آپ کو قرآن مجید سنایا. آپ نے سنا. ہمارے حافظ صاحب، چھوٹے حافظ صاحب شعبان، انہوں نے یہ میرا مسلسل 3 مصلی سنا. تو یہ ان کی بڑی سعادت ہے، ان کی بڑی ہمت ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا ہم نے کہاں سے بھولنا ہوتا ہے. تو یہ ایک دم پیچھے الرٹ رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو جہاں کہیں سے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی دے، بچے کو اور اچھا عمل عالم بنائے. میں اپنے بیان سے پہلے ایک دعا ہمیشہ کرایا کرتا ہوں اپنے سامعین سے. میری کبھی اپنے سامعین سے آج تک میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کہ جب میں تقریر کروں تو آپ نے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، اور میں فرمائش کرتا ہوں کوئی اچھا لگ جائے لفظ آپ کو، کوئی دل آ جائے تو بے شک کہیں بھی. اتنا ہو کہ
آپ ادھر آپ سوتے رہے ہو ادھر میں گھومتا رہا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ توجہ سے سننے کی میں ضرور گزارش کرتا ہوں، کیونکہ جو میری گفتگو زیادہ تر ہوتی ہے وہ اصلاح عمل اور عقیدہ کے حوالے سے ہوتی ہے. تو میری یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ میرے سامعین توجہ سے وہ بات سنیں کہ جو میں عرض کروں. اور پھر جب تراویح کے ختم قرآن مجید میں پہلے ایک دعا کرواتا ہوں کہ میری موت تو ہر ایک بندے کو آنی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. تو میری دو خواہشات ہیں، موت کے دو طریقے. پہلا تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرتے ہوئے میدان شہادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے موت دے. اس پہ ذرا امیر پوچھیں، آپ کو کنجوسی نہ کرو، کوئی کنجوسی مطلب اس میں پیسے آپ کے نہیں لگتے. آپ اگر امیر کہیں کہ ہمارا کام بن جائے گا تو اور کیا چاہیے ہمیں. اور دوسری میری یہ خواہش ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ایسا ہو کہ میں مصلی پہ جب میں کھڑا ہوں تو میں جب قل اعوذ برب الناس ملک الناس یہاں یہ صورت میں مکمل کروں تو اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے. تو نیک سعادت ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، خود میری اماں جی قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اللہ نے ان کا روح قبض کیا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. تو یہ دو میری خواہشات ہیں. آپ سب حضرات اس پہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور دوسری جو گزارش میں نے جیسے پہلے یعنی اپنی پہلی ابتدائی گفتگو میں نے کہا تھا کہ مجھے احساس ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے سنی قوم کا ایک خاص مزاج ہے محافل کے حوالے سے، اور کوئی اتنا میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، اچھی بات ہے کہ اپنا اپنا ذوق ہے کہ کوئی مطلب اس طرح ہو، کوئی نعتخوان بلائے جائیں، وہ ذرا خوب اچھے طریقے سے محفل کو گرمائیں اور خوب لوگوں کو مطلب انٹرٹین کریں روحانی طور پہ. اور اس کے بعد جو مقرر ہو وہ بھی ذرا خوب سر وغیرہ لگا کے گفتگو سنائے. تو یہ خواہش ہے ہمارے پاس نوجوانوں کی، مجھے پتا ہے، اور مجھے آپ کے جذبات کا احترام بھی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ کچھ تھوڑا بہت خرچہ بھی ہوتا ہے، تو خرچہ کرنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے. ایک تو وہ معاملات ہیں. دوسرا میرا ایک شروع سے مجھے اللہ نے بہت اچھی آواز دی ہے. جو آپ لوگ کنٹینیو مسلسل میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں یا میں نعت شریف سنتے ہیں، تو اللہ نے مجھے آواز بھی بہت اچھی دی ہے. اور میں اگر سر لگا کے تقریر کروں تو میں بہترین سر بھی لگا سکتا ہوں. یہ حدیث قریشی وغیرہ یہ لوگ ہمارے شاگرد ہیں اللہ کے فضل سے. یہ اب اٹھ کے اتنا مجھے اتنی کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کسی احساس کمتری کا بھی شکار نہیں ہوں. یہ حدیث قریشی تو میں نے خود امتحان لیا ہوا ہے، تو ہمارا قابل فخر عالم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ سرے لگاتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر آپ کے نوٹ بھی خوب نکلتے ہیں. تو یہ اپنے اپنا ہوتا ہے نا، وہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو یہ ہماری 5 انگلیاں یہ برابر تو نہیں ہے. اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے وہ نوجوان، میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں. آپ آگے بڑھیں، آئیں، پروگرام محفل کروائیں، ہم تیار ہیں، انشاءاللہ حاضر ہیں. تو اس میں ظاہر ہے میں تو آپ کو بالکل بغیر پیسے کے اویلیبل ہوں ہر جگہ پہ. اور یہ میں اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہیں میلاد شریف کی محفل میں بھی جاتا ہوں، کوئی پیسے ویسے کسی سے نہیں لیتا. کوئی ڈال دے، زبردستی کر دے تو جن میں انکار بھی نہیں کرتا. چلو تھی اتنے خوش نہ ہو. بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک بین راستہ ہے. تو میں گفتگو کی طرف آتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی جو آیہ مبارکہ کا میں نے حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اس حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور پھر ہم درود و سلام کے بعد مختصر ذکر کر کے پھر درود و سلام اور پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی ابتدا میں
جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کے جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہاں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو اس کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتا دیا کہ میرے بندو، تم جس کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، تم نے جو تلاوت کرنے کے لیے کتاب کھولی ہے، اس کو جب تم پڑھ رہے ہو تو اس کو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہو کے پڑھنا، کیونکہ یہ میرا کلام ہے، اور چونکہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں اس کائنات کا مالک ہوں، اور میں نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو جس طرح میری ربوبیت میں ایک بندہ مومن کو کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس کلام میں بھی کسی بندے کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس شک سے دور ہو کے اس کی تلاوت کرو۔ اور پھر آگے چل کے اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور چیلنج دے دیا۔ کافر اس وقت ایک طعنہ دیا کرتے تھے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھتے، تلاوت کرتے، تو کافر یہ کہتے کہ یہ تو اس شخص کا اپنا کلام ہے، یا اس کو کوئی آ کے بتا کے چلا جاتا ہے، کوئی لکھوا کے چلا جاتا ہے، تو اس کا یہ اپنا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کافروں کو ایک چیلنج دیا۔ وہ چیلنج کیا تھا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے شک کرنے والوں، اگر تمہیں میرے اس کلام میں کوئی شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح کی تم کوئی ایک سورت بنا کے لاؤ۔ اب اس وقت جو عرب تھے، عربی لوگ اپنے آپ کو اتنا فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے، اور اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ بولنے والے ہیں، ہم بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہیں، ہم کلام کے بہت بڑے ماہر ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی بندہ بول نہیں سکتا، اس لیے باقی کائنات کو وہ عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کا جب یہ چیلنج سامنے آیا کہ اے اہل عرب، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میرے کلام میں کوئی شک ہے، تو پھر کیا کرو؟ پھر تم اس کی مثل کو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت کافروں کے لیے بہت آسان بات تھی کہ وہ چاہتے تو ایک آدھ کوئی صورت بنا کے نہیں آتے، وہ کہتے کہ جی دیکھو جی ہم نے قرآن کریم کا چیلنج پورا کر لیا۔ لیکن وہ اہل زبان تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک اور رواج تھا کہ جو شاعر ہوتے تھے نا، وہ اپنا نیا اور تازہ کلام لکھ کے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، اپنے تاثرات اس میں اس پہ تاثرات درج کرتے تھے، کوئی بیان کرتے تھے۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی، قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت سورہ کوثر نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کوثر کو لکھ کے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دو۔ تو صحابہ کرام نے اس کو لکھ کے جا کے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا۔ تو جب شاعروں نے جا کے سورہ کوثر کو دیکھا تو انہوں نے آرام سے اپنے سارے کلام اتار لیے، اور انہوں نے کہا کہ ما ھذا الا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا
کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو کلام الہی ہے، لیکن چونکہ جب من میں ضد ہو، انا ہو، حد دھرمی ہو، تو پھر حق کو بھی قبول کرنے سے لوگ کترا جاتے ہیں، لوگ حق کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں کہتا ہوں یہ درست ہے۔ اب کافروں نے اس حد دھرمی اور اس انانیت کی بنیاد پہ کلام پاک کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر میرے اس کلام کے سچ ہونے میں کوئی شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آ۔ اب ہوا یہ، انہوں نے تو کافی کوشش کی، صحابہ کرام نے جب انہیں کہا کہ لاؤ، تم یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت۔ کافر ظاہر ہے اس کی مثال کہاں لا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ بہت ہی بڑی اہم بات میں قرآن مجید کے معجزے کے حوالے سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قرآن کریم کا معجزہ آپ دیکھیں۔ کافروں نے کہا کہ ہمارا جو سالانہ میلہ ہوتا ہے ہم اس میں کیا کریں گے، اس کا جواب لکھ کے لائیں گے۔ ایک سال میلہ ان کا ہوا، سالانہ ان کا ایک اکٹھ ہوتا تھا، وہاں مختلف جیسے یہ میلوں میں ہوتا ہے، وہ مختلف کھیل ہوتے تھے، مختلف ان کے معاملات ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال لائیں گے، اس سال بھی نہ لا سکے، کہنے لگے کہ ہم اس سے اگلے سال لائیں گے، اس سال بھی نہ لا سکے، پھر کہنے لگے کہ ہم اس سے اگلے سال لائیں گے۔ جب تیسرے سال مسلسل وہ نہ لا سکے، ان کے جو بعض لوگ تھے، اس قوم کے کچھ سیانے لوگ تھے یا جو زیادہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ آؤ ہم قرآن مجید پہ کچھ اعتراضات کر دیتے ہیں، کچھ اعتراضات کر دیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے وہ اعتراض صحابہ کرام کے سامنے پیش کیے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہم اس کا جواب اس لیے نہیں دیتے، اس لیے ہم نہیں دے رہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ فصاحت کے خلاف ہے، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ اب انہوں نے اس کی مثال کیا دی؟ مثال یہ دی، انہوں نے کہا کہ استہزاء، قرآن مجید میں اس کی جمع حضوا استعمال ہوئی ہے، حضوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضوا جو استہزاء کی جمع ہے یہ متروک ہے، اب یہ استعمال زبان میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن مجید میں کبیر کی جمع کبار لکھی ہوئی ہے، تو کبار بھی جمع کے طور پہ اب استعمال نہیں ہوتی، یہ متروک ہے۔ اسی طرح عجیب کی جمع قرآن مجید میں عجاب لکھی ہوئی ہے، تو اب عجاب استعمال نہیں ہوتی، اب اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، عجائب۔ اور ایک اور اعتراض کیا، چوتھا یہ کہ شیئن پہ قرآن مجید میں لام کا استعمال کیا ہے۔ یہ تھوڑی سی علمی ٹائپ کی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بالکل آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ لشیئن استعمال کیا گیا ہے، جبکہ شیئن پہ لام اب استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ نا ہماری یہ اردو یا کوئی بھی زبان ہے وہ ایک ارتقائی مراحل میں ہوتی ہے۔ پہلے ایک دور کی اردو ہوتی تھی، اس میں بہت سے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ آج نہیں استعمال ہو رہے، ان کو وہ متروک ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو انہوں نے یہ 4 بنیادی اعتراض کیے قرآن کریم پہ کہ بھائی ہم تو اس کا جواب اس لیے نہیں دیتے۔ جب صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ان کا مطالبہ لے کے آئے، ان کی یہ بات لے کے آئے کہ یا رسول اللہ کافر تو یہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اس بارے میں ہم جرگہ کر لیتے ہیں، اور جو فیصلہ کرنے والا ہوگا وہ بھی ان کی مرضی کا ہوگا۔ فیصلہ کرنے والا بندہ وہ اپنا مقرر کرے، ایک دن رکھو فیصلے کا، اور اس دن ہم سارے بیٹھتے ہیں، اور پھر جو فیصلہ وہ بندہ کرے گا ہم سب کو قبول ہوگا۔
فیصلے کے لیے بندہ وہ مقرر کرے جرگیدار. ظاہر ہے ان کو اور کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. دن وہی مقرر کر دیا جو ان کے میلے کا دن تھا. اب جب وہ دن آیا، لوگ وقت مقرر میں سارے آ کے بیٹھ گئے جرگے میں. لوگ کافی ظاہر سی بات ہے بہت بڑا اجتماع تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑے سے دیر سے تشریف لائے. مصلحت تھی اس میں، سارے لوگ آ چکے تھے، بیٹھ چکے تھے. ان کا وہ جو بڑا جرگیدار تھا وہ بھی آ چکا تھا. وہ بہت پرانا کوئی بوڑھا اور بہت بڑا شاعر تھا، تو وہ بھی آ چکے تھے، سب بیٹھ چکے تھے. اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور کی جہاں اور بہت سے معجزات ہیں، وہاں حضور کا ایک معجزہ یہ بھی ہے. حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، کہ میری رعب سے مدد کی گئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پہ میرا رعب پڑتا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس رعب سے ایک جگہ بیٹھ سکے آرام سے. اس رعب کی بنا پہ ہمیشہ حضور جب کہ کسی محفل میں جاتے تھے کافر ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے. بلکہ ایک دم ایسا ہوا، بڑے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بیچ میں تھوڑا یہ عقیدے کی بات بھی آ جائے گی، بہت دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ایک دفعہ یہ جو کافر تھے اس وقت بڑے بڑے، ان کی میٹنگ ہوئی، ان کا اجلاس ہوا. تو دوسرے جو کافر تھے انہوں نے کہا یار یہ بڑی عجیب بات ہے، جب وہ ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں، ہمارے درمیان آتے تو ہم سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا، وہ جو دوسروں نے ابو جہل کو کہا کہ چاچا یہ کام تو تو کرتا ہے، سب سے پہلے تو کھڑا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تجھے دیکھ کے ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اب کی بار ہم کھڑے نہیں ہوں گے، اب کی بار ہم کھڑے نہیں ہوں گے. اس طرح کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور میں بیچ میں آپ ایک اور بات بتا دوں عقیدے کی. یہ جو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نا، ہم کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں. درود و سلام جب ہم پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنے، اس کا فلسفہ اور سبب کیا ہے؟ کوئی اور فلسفہ اور سبب نہیں ہے سوائے ادب مصطفیٰ. بس صرف حضور کے ادب کے لیے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. ویسے تو دوستوں نے بڑے فسادے بنائے ہوئے ہیں نا، لیکن ہمارا میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب ہم حضور پہ درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو محض ادب کے لیے پڑھتے ہیں، کہ چونکہ کسی بھی بزرگ کو کھڑے ہو کے سلام پیش کیا جاتا ہے، ادب کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی بزرگ آ جائے، محفل میں آ جائے تو سارے لوگ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں. اور ویسے بھی مسافے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے. ایسے نہیں ہو کہ ایک بندہ باہر سے آتا ہے، آپ کے ساتھ اگر وہ سلام السلام علیکم کر کے محفل میں بیٹھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ مصافحہ کرتا ہے تو یہ جچتا نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے آپ کو مصافحہ کا وہاں بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھوں سے دے دے. یہ تکبر کی علامت ہے. ادب کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہو کر مصافحہ کیا جائے. ہم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں تو ہم کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ حضور کے ادب کے لیے ہوتا ہے. بس اس میں کوئی اور ایسی بات جو فسانے مشہور کیے ہیں وہ بالکل نہیں ہے. محفل میلاد میں بھی جب حضور کی ولادت با شہادت کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے، شب میلاد میں پوری رات شب بیداری کرتے تھے، اور جب صبح صادق کے وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت کا وقت آتا تھا، ہمارے بزرگ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے تھے. اس کا بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ یہ چونکہ حضور کی آمد کا وقت ہے لہذا ادب کے طور پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھا جائے. بس اس میں کوئی ایسی اور بات نہیں ہے. اور کیونکہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش بھی کیا جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق حضور فرماتے ہیں اہل محبت کا سلام میں خود سنتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا پھر یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہم اگر بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں تو کم از کم کوشش کرنی چاہیے دو زانو ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھے.
اور اگر کھڑے ہو کے پڑھے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. بس یہ اس کا فلسفہ ہے. اب پلان بنایا ابو جہل نے کہ اب کی بار ہم نہیں اٹھیں گے. اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جب محفل میں پہنچے تو سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا. اب ظاہر سی بات اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اس پہ کھڑے ہو گئے اور جو مطلب گفتگو ہوئی اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو ان لوگوں نے کہا چاچا یہ کیا طریقہ ہوا؟ پلاننگ ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے کھڑے نہیں ہونا اور سب سے پہلے آپ ہی کھڑے ہوں گے اس کے آگے. ابو جہل نے کہا میں کیا کرتا، میں نے پلان تو یہی رکھا تھا، پروگرام یہی بنایا تھا کہ میں کھڑا نہیں ہوں گا، لیکن میں نے جب یہ پلان بنایا جب وہاں سے حضور تشریف لائے تو جبریل امین آئے اور مجھے کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. تو میں اب کیسے نہ کھڑا ہوتا، اللہ کا فرشتہ مجھے کھڑا کر رہا تھا. تو گویا جو ادب مصطفیٰ میں کھڑے ہونے کو بے ادبی سمجھتا ہے اسے بعض اوقات فرشتے بھی کان سے پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں. لہذا فرشتوں کے کان پکڑنے سے پہلے ہی بندہ کھڑا ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. اب ہوا یہ کہ وہ جرگدار بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور جو ہی تشریف لائے تو وہ جو بابا جی تھے بزرگ جرگدار تھا ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب جب وہ کھڑا ہوا تو حضور بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گیا، پھر حضور کھڑے ہو گئے، وہ بھی پھر کھڑا ہو گیا، پھر حضور بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گیا. 3 مرتبہ یہ اٹھک بیٹھک ہوئی. اب معجزہ قرآن کریم کا میں آپ کو سنانے لگا ہوں. معجزہ کیا بنا؟ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنی گفتگو میں وہی 4 لفظ استعمال کیے جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے تھے. اس نے کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتتخذنی ہزوا، یا محمد اتتخذنی ہزوا ھذا لشیء عجاب وانا من کبار. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے، حالانکہ میں بہت بوڑھا ہوں. یعنی وہی 4 الفاظ کہ جن پہ کافروں کو اعتراض تھا، جن پہ وہ معترض تھے، ان کا جو بڑا جرگدار آیا اس نے وہی 4 الفاظ استعمال کیے. یوں قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے آگے انہوں نے اپنے ساتھ جھکا دیے. یعنی ظاہر سی بات اب اس کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا، وہ مان گئے اس بات کو. اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہماری سمجھ میں تو کمی ہو سکتی ہے، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے عمل کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. اس لیے قرآن کریم کا یہ چیلنج صرف اس وقت کے کافروں کے لیے نہیں تھا، صرف اس کے ماں باپ کے لیے نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم کا یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. قرآن کریم نے کہا کہ اے کافرو، اگر تم اس کلام میں شک کرتے ہو کہ جو میرے محبوب پہ میں نے نازل کیا تو ایک سورت اس کی بنا لاؤ اور پھر اپنے سارے مددگاروں کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ ان کو بھی جمع کر لو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو، اللہ نے خود فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور ہرگز
نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن پتھر ہیں اور لوگ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کفار کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے اس کلام پہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس کے برابر کی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ اور میں پیغام قرآن مجید آپ کو دے کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے میرے بھائیوں۔ آج کا سب سے جو بڑا مسئلہ سمجھنے کا ہے وہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کا ہے، کیونکہ ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی بحث تلاوت بھی ایک عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی ثواب۔ میرا آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے فرمان کا مفہوم کیا ہے کہ جو قرآن مجید جس نے قرآن کریم کو یاد کیا اس کے حلال اس کو یاد رکھا، پھر حفظ کر کے بھول نہ گیا، اس کو یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کی شفاعت سے ایسے 10 آدمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یعنی حافظ قرآن کی شفاعت اس کے ان رشتہ داروں اور عزیزوں کے بارے میں قبول کی جائے گی کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہو، اور پھر اسے یہ کہا جائے گا قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تک تو والناس پہ پہنچے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ یہ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ عمل کا۔ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن مجید کو یاد بھی رکھا، اس کے حلال کو حلال بھی جانا، اس کے حرام کو حرام بھی جانا۔ وَعَمِلَ، دوسری حدیث میں وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، جس نے قرآن مجید پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پہ عمل کیا۔ اور عمل میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ بس اس میں 2 باتیں میں کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عمل کیا ہے؟ قرآن کریم میں سب سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے اس کو حقیقتاً کلام الہی سمجھنا، کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ جاننے کو ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جاننے کو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں گے تو یہ سزا ہے، جاننے کو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو یہ سزا ہے، اسلام کے ارکان کو پورا نہ کریں گے تو یہ سزا ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی کریں گے تو یہ سزا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کریں گے تو یہ سزا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے، کیا ہم یہ مانتے بھی ہیں؟ کیا ہمارا اس پہ عمل بھی ہے؟ کیا ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہماری پہلی ترجیح قرآن کریم ہے؟ یہ اس پیغام کو آج کی اس شب قدر کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں حکم دے دیا واضح، اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ ہم ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف قرآن کا حکم ہے، ہم کدھر جاتے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں بار بار یہ فکر دے رہا ہے، بار بار کلام الہی میں ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ میرے کلام کو مضبوطی سے پکڑو، تمہارے سارے مسائل کا حل اسی کے اندر موجود ہے۔ وہ ایک قرآن مجید کیا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ تم صرف کیا کرو، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، استغفار کرو جو قرآن مجید نے کہا ہے، تو تمہارے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ تمہارے اوپر آسمان سے روزی بھی برسائے گا، تمہیں اچھے نہریں بھی دے گا، اچھے باغ بھی دے گا، تمہیں اچھا پھل بھی دے گا، اچھی کھیتی بھی دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ صرف اس کی طرف رجوع کرو،
صرف اس کے کلام کو اپنا ایمان سمجھو. اور پھر قرآن کریم سب سے جو بڑا پہلا پیغام ہے وہ توحید باری تعالیٰ کا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا ہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. ایک بڑا مشہور میں بات آپ کو بتاتا رہتا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کے پاس ایک عالم چلے گئے. انہوں نے کہا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. انہوں نے کہا کہ مولانا اتنا ضرور کرنا کہ اگر اللہ کو اپنے سے برتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم برابر ضرور سمجھنا. اب وہ بہت حیران ہوئے، مولانا تو اچھل پڑے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میں اپنے برابر سمجھوں. تو انہوں نے کہا آپ کو اس کا صبح جواب ملے گا. رات کو مولانا گئے، مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک فکر کی میں بات آپ کو دے رہا ہوں. رات کو گئے آرام کرنے کے لیے، ان کو کھانا پیش کیا گیا. کھانے میں 2 روٹیاں تھیں. ایک روٹی ایسی تھی جو بہت اچھے طریقے سے پکی ہوئی تھی، دوسری روٹی تھی آدھی کچی تھی آدھی جلی ہوئی تھی. اور اس طرح کی موٹی روٹی اور دونوں روٹیاں ان کے آگے رکھی. انہوں نے جب دسترخوان اوپر سے ہٹایا تو انہوں نے جب روٹیاں اٹھائیں تو انہوں نے کیا کیا، روٹیاں اٹھانے کے بعد اچانک باہر سے آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو مولانا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ جو جلی ہوئی روٹی تھی اٹھا کے دے دی اور دوسری والی خود کھا کے سو گئے. صبح حضرت صاحب جب تشریف لائے تو وہ روٹی ان کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے فرمایا مولانا آپ کو سوال کا جواب ملا. ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب اس بات کو سمجھ گئے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو کم از کم اگر آپ نے برابر سمجھتا تو اس کے نام کی کم از کم آدھی روٹی تو وہ ضرور دیتا نا جو اچھی والی تھی. تو نے تو یہ ساری روٹی اللہ کے نام پہ دے دی اور اچھی والی خود کھا لی. یعنی یہ امر علیک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کا یہ انداز نہیں ہوتا کسی کو ڈانگ مارے چھوٹے مارے، نہیں. ان کے انداز میں ایک حکمت ہوتی ہے. وہ ایک حکمت سے یعنی بندے کو جیسے کہتے ہیں نا ایک آن واحد میں اس کے من کو تبدیل کر دینا، یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے. وہ کسی کو ڈنڈے نہیں مارتے، کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، بس ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ سر سے پاؤں تک سراپا انقلاب بن جاتا ہے. یہ ان کی ایک نگاہ کا کمال ہوتا ہے. اس آئینے میں اگر ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں تو پھر ہماری کیا صورت حال ہے، ہم کیا کرتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ بہت اچھی چیز دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گھر کی سب سے جو چیز بالکل ٹوٹل ایکسپائر ہو چکی ہے تو یہ کسی طریقہ بس کی رہتے بتا دینا، یا کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے پھر کپڑے اٹھا کے باقی پیسے سارے اس کے رکھ لیں گے، موبائل رکھ لیں گے، گھڑی رکھ لیں گے، کپڑے نہیں پہننے بھیا، کپڑے کسی غریب کو دینے اور اللہ کے نام پہ دینے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارا یہ پھر بات بہت طویل ہو جائے گی، میں طوالت نہیں دینا چاہتا. ایک پیغام ہے میرے بھائیوں، اللہ کو ایک نہ صرف جاننا بلکہ ماننا. ساری چیزوں کے لیے اس کو مالک اور مختار سمجھنا، کسی کو اس کی ذات میں اور صفات میں اس کا شریک نہ سمجھنا. یہ ایک مومن کے عقیدے کا جزو ہے. اور دوسرا جزو کیا ہے تو رسالت کیا ہے؟ سارے انبیاء کرام کو ماننا. ہمارا مسلمانوں کا جو خوبصورت عقیدہ ہے، بعض جو دوسرے قومیں ہیں وہ کسی ایک نبی کو مانتی ہیں، دوسرے کو نہیں مانتی، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ رسالت سارے جو انبیاء ہیں وہ قابل احترام ہیں. ہم سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ جو احکامات پہلے آئے اب وہ احکامات منسوخ ہو چکے، اب وہی حکم چلے گا جو قرآن کریم کا حکم ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور سچا رسول ماننا، اور آپ کے ادب کے بارے میں جو قرآن کریم نے ایک درس دیا ہے اس کو مد نظر رکھنا. بندہ قرآن کریم بھی پڑھے، بندہ قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کا قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، لیکن ادب مصطفیٰ سے محروم ہو تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. کیوں؟
اللہ نے خود اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادب سکھائے، خود اللہ سبحانہ و تعالی، اور کہ حضور سے بات کیسے کرو، حضور کی مجلس میں کیسے آؤ، آپ کی محفل میں آنے کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے حضور کی محفل میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور کے صحابہ نے کمال کر دیا، حضور کے ادب کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی کہ تا قیامت کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوسرا جو حکم ہے وہ بارگاہ مصطفی کا ادب ہے، اور جو ادب مصطفیٰ سے محروم ہے گویا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے نبی کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں جب بات کرو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو دھیما رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ بلند آواز سے بات کرو، اور اگر تمہاری آواز میں ذرا بھی بلندی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال جل جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ادب مصطفیٰ، اور قرآن کریم سکھاتا ہی ادب مصطفیٰ ہے، بلکہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم نبی سے کوئی سوال پوچھنا چاہو، جب تم میرے محبوب سے کوئی سوال پوچھو تو پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ یعنی اتنا بارگاہ رسالت میں آپ کا ادب تھا کہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ سوال کرنے سے پہلے وہ صدقہ کر لیا کرے۔ پھر اللہ نے اس حکم کو اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پھر اللہ نے اس کو نفری کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن یاد رکھیں یہ ادب جو اس وقت تھا آج بھی وہی ہے اور تا قیامت بھی وہی رہے گا، اور ادب سے جو دور ہو گیا وہ ہر طرح کے خیر سے دور ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں بجا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تعریفیں فرمائی، حضور کے دشمنوں کی مذمت فرمائی، حضور کے دوستوں کی تعریف فرمائی، حضور کے اہل بیت کی تعریف فرمائی۔ یہ کیا پیغام تھا کہ اے میرے بندو، میں بے شک میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، لیکن میں نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ان کی بارگاہ میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی کرو۔ اس لیے ادب مصطفیٰ، ایک قرآن مجید، توحید، رسالت اور ادب مصطفیٰ، اور پھر معاملات۔ بس یہ بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ معاملات میں میرے بھائیوں یہ ایسا نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم بس نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، کسی نے صدقات و خیرات کر دیے، آپ بس بری ذمہ ہو گئے، نہیں، بلکہ آپ کی اصل ذمہ داریاں اس وقت سے شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا پڑوسی بھی آپ سے خوش ہونا چاہیے، آپ کا رشتہ دار بھی آپ سے خوش ہونا چاہیے، آپ کے اعزا و اقارب سے بھی آپ کو کوئی گلا تو آپ سے کوئی گلا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں حقوق اللہ کی پابندی کی بات ہے وہیں حقوق العباد کی بھی پابندی کی بات ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حقوق تو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ساری عبادات بجا لاتا ہے، لیکن وہ حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں کرتا، حرام وہ کھاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اپنا فرض صحیح نہیں نبھاتا، تو گویا وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے بہترین مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے طریقے پہ چلے کہ ایک طرف حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے اور دوسری طرف حقوق العباد کا بھی خیال رکھے۔ اب قرآن مجید کے بارے میں جو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، دو حدیث مختصر، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پہلا حصہ کہ قرآن کریم اور رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ یہ عقیدہ شفاعت، اس کو
ایک لحاظ سے بڑی افسوس کی بات ہے جب متنازع بنایا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی واضح اور صاف بات ہے۔ قرآن کریم نے تو کیا بجائی ہے نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کون ہے جو شفاعت کر سکے؟ یعنی اگر کوئی سفارش کرے گا، کوئی شفاعت کرے گا تو وہ اللہ کے حکم سے کرے گا۔ اور اسی طرح رمضان اور قرآن بھی اگر بندے کی شفاعت کریں گے تو وہ اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے اور اس کی اجازت سے کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ الہ العالمین، میں نے اس بندے کو اس حالت میں رکھا کہ اس کے پاس کھانے کو بھی سب کچھ تھا، اس کے پاس پینے کو بھی سب کچھ تھا، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن اس نے محض تیرے حکم کی خاطر اپنے نفس کو روکا، اپنی نفسانی خواہشات کو روکا، اور صرف تیری رضا کے لیے اس نے پورا دن اس نے بھوکا اور پیاسا گزارا۔ یا اللہ، آج میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ قرآن کریم کیا کہے گا؟ اے میرے مالک، میرے معبود، تیرا یہ بندہ جو دن بھر محنت بھی کرتا تھا، کوئی دفتر میں بیٹھتا تھا، کوئی دکان پہ بیٹھتا تھا، کوئی مزدوری کرتا تھا، لیکن رات کو جب ہوتی تھی وہ آ کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور بڑے شوق سے اور محبت سے مجھے سنا کرتا تھا۔ اس نے رات کا آرام میری سماعت کی وجہ سے قربان کیا۔ آج میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، تو وہ یقیناً وہ شفاعت قبول ہو جائے گی۔ اور اس سے ایک یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ میں نے جیسے رمضان شریف کی شروع میں نے کہا تھا کہ صرف تراویح سنت نہیں ہے، بلکہ تراویح میں ایک قرآن مجید سننا بھی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں جی ہم کہیں پڑھ لیں گے، کہیں اور صورتیں پڑھ لیں گے، اس طرح کر لیں گے، وہ بھی قرآن مجید، لیکن پورا قرآن مجید، ایک قرآن مجید پورا سماعت کرنا بھی سنت ہے، جس طرح تراویح سنت ہے۔ اور آج کا خصوصاً میں پچھلے جمعے میں یہ بات کر چکا ہوں ایک سوال کے جواب میں کہ کچھ لوگ شک ڈالتے ہیں کہ یہ تراویح نہیں ہے، تراویح کے بارے میں اس طرح کی باتوں میں، تو ان کی باتوں پہ مت جائیں۔ اللہ کے فرامین، اللہ کے رسول کے فرامین بالکل واضح ہیں، اس میں کسی قسم کا شک ڈالنا یہ وسواس الخناس کے زمرے میں آتا ہے، یہ ایمان کے زمرے میں نہیں آتا۔ میں نے یہ اس لیے آج مختصر سا بیان اس لیے مجھے احساس ہے کہ ہمارا چونکہ یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں، بہت قیمتی ساعتیں ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس میں بہت زیادہ اس طرح محفل میں بیٹھے رہے۔ ہم تھوڑا سا یہ بھی گھرانہ عبادت ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنا، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، ممکن ہو تو مکمل شب بیداری کریں، نوافل، ذکر و اذکار، درود شریف، اور پھر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نمازیں جو قضا ہیں آپ قضا نمازوں کو لوٹانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ تسبیح بھی ہے، صلاۃ تسبیح بعض جگہوں پہ اس کی وہ جماعت بھی کرتے ہیں، نماز باجماعت، لیکن بہرحال آپ اس کو الگ سے پڑھنا چاہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ ویسے بھی نفلی عبادت کوشش یہ ہو کہ تنہائی میں ہو، مسجد میں بیٹھ کے کریں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو اس رات کو زیادہ سے زیادہ آپ